السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار۔ تو خواتین و حضرات، کم و بیش سریعام کا ہر پروگرام پورے دل کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچایا جائے، لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں یا کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے اپنے دل کے بھی انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس میں قطع نظر اس کے کہ کتنے لوگ اسے دیکھیں گے، اس کی ریٹنگ کیا آئے گی، یا اسے کتنا پسند کیا جائے گا، یا کتنا مقبول عام ہوگا، وہ پروگرام کرنا بڑا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کوششیں بار بار کرنے سے، ایک کے بعد ایک کرنے سے کہیں نہ کہیں شاید تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی۔ شاعری کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور یہ سوچتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہاتھ جن میں کتابیں ہوں، جن میں قلم ہو، وہ ہاتھ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ سو بدقسمتی سے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک بے نوری ہے، ایک بے چینی ہے، نفسا نفسی ہے، شاید اس کا تعلق کہیں نہ کہیں نوجوان نسل کا شعر و ادب سے، کتابیں پڑھنے سے دور چلا جانا بھی ہے۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں، کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب جاوید صبا، آپ معروف شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ امبرین حسیب امبر ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ لاہور سے معروف شاعر، میزبان، اور ظاہر ہے ان کے لیے بھی تعارف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، وسیع شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ صوفیہ بیدار صاحبہ جو کہ کالم نویس بھی ہیں اور معروف شاعرہ بھی ہیں، ان کی رائے بھی ہم شامل کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے لاہور سے، وسیع شاہ صاحب سے، اور جانتے ہیں کہ وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں۔ سر، ماشاءاللہ فین فالوئنگ آپ کی، نوجوان جس طرح سے آپ کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بعض لوگ اسے تہمت کے طور پر لیتے ہیں کہ جی نوجوان ہی مجھے پسند کرتے ہیں، یہ الزام ہے شاید مجھ پہ۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے معاشرے کے تقریباً تمام طبقات، لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے سر کہ واقعی جو اب سے دہائی پہلے یا 2 دہائی معاملہ تھا، جتنا پیار تھا شعر و ادب سے، جس طرح سے لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے، آج شاید وہ معاملہ نہیں ہے؟ بالکل، ایک تو اقرار بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ تہمت نہیں ہے، یہ ہمارا تمغہ ہے اور ہمارا فخر ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں 60% نوجوان ہے، اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند کرتے ہیں تو اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے، ایک بات۔ دوسرے، آپ کو مبارکباد دوں گا کہ میڈیا نے یعنی کہ سب سے زیادہ جو لٹریچر ہے وہ بنیادی طور پر لٹریچر اور میڈیا، یہ تو بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، لفظ لکھنا، بولنا، انسانی نفسیات کو سمجھنا، ایشوز کو سمجھنا، لیکن میرے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا نے جن چیزوں کو بہت زیادہ اگنور کیا ہے، لٹریچر اس میں سے ایک ہے۔ تو آپ کو مبارکباد کہ آج آپ نے اپنا جو پیٹی بند بھائی ہے اس کے لیے بھی ایک پروگرام کیا اور اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 200% آپ کی بات درست ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیے وہ انگریزی کا محاورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اقرار الحسن کہ محاورے جو ہیں وہ صدیوں کے تجربات کے بعد جنم لیا کرتے ہیں۔ جب آپ ایک محاورے کی تہ میں جائیں تو صدیوں کا ایکسپیرینس جو ہے، صدیوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے، وہ اس محاورے کی تہ میں پڑا ہوتا ہے، اور اس سے وہ ایک جملہ جو ہے وہ کشید ہوا کرتا ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ give child a book۔ جب آپ بچے کو کتاب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے ہاتھ میں کسی بھی آتشی اسلحے کی، یا کم از کم آتشی اسلحے کے اس استعمال کی جرت نہیں رہ جاتی ہے جو مجبوروں پہ اور جو فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لازم بات ہے، اسلحہ جو ہے وہ بہرحال آپ کو امن کے لیے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بالکل 200% درست کہا آپ نے، چونکہ یہ کتاب ہی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں، یہ مختلف لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ لٹریچر ہی آپ کو بتائے گا۔ صحافت بے پناہ معتبر چیز ہے صحافت، لیکن الٹیمیٹلی صحافت جو ہے وہ دیکھیے وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ مطلب کیا شاندار پروگرام آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ آپ کچھ یہ چیز کہ وہ لٹریچر میں کہ وہ جو گوشت میں پانی بھر کے بھیج رہا ہے، جو اچار میں گندگی پھیلا رہا ہے، ہم یہ نہیں جان پاتے تمام تر بہترین پروگرام کے باوجود، تمام تر ریٹنگ کے باوجود، تمام تر آپ کے خطروں میں مول لینے کے باوجود کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات آپ کو ملیں گی منٹو کے ہاں، وجوہات آپ کو ملیں گی شیکسپیئر کے ہاں، وجوہات جو ہے وہ آپ کو غلام عباس بتائے گا، وجوہات جو ہے وہ آپ کو غالب بتائے گا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان رویوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہوا کرتی ہے لٹریچر کی، یہ اہمیت ہوا کرتی ہے شعر کی اور ادب کی۔ بے شک، اور اس پر میں ابھی جاوید صاحب سے یہاں آف کیمرہ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک جو احساس کا ذریعہ ہے، جو آپ کے اندر کا غصہ ہے، جو آپ کے اندر کا اینگر ہے، جو آپ کے اندر کی فرسٹریشن ہے، وہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں یا تو آپ خود اگر شعر کہتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے شعر کے روپ میں یا کسی نثری پارے کے روپ میں، اور اگر آپ خود شعر نہیں بھی کہتے تو یا کوئی شاعر آپ کے ان احساسات کو وہ زبان دے دیتا ہے، اور آپ جب وہ شعر پڑھتے ہیں تو ایک بالکل چینلائز ہو جاتا ہے وہ غصہ یا وہ فرسٹریشن یا وہ جو بھی آپ کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک ٹول ہے
اب شاعری بالکل ایک ٹول ہے. اور یہ بات وسیع نے بھی بالکل ٹھیک ہی یہ بات کہی کہ بھائی کتاب ہی سے سب کچھ ہے, اسی میں سب کچھ لکھا ہے اور آپ کی ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے. یہ جو بات یہ ہے کہ جب آپ شعر کہنے کے جب آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ اس کی داد اس وقت دیتے ہیں یا اس وقت آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کے وہ جذبات و احساسات سے بالکل کونسائڈ کرنا ہو. صحیح. تو شاعری کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ ایک کمیونیکیشن اس کا بہتر ہو اس کا, اور جو سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو غیر تہذیبی قوتیں ہیں ان کا رد ہے بیسیکلی شاعری. ٹھیک ہے. جو غیر تہذیبی قوتیں ان کا رد ہے, اور شاعری کے ذریعے سے یقینی طور پہ پوری ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے, ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا, اس میں ہم ذرا وہی بات ہے جن وجوہات کی ہم بات کر رہے ہیں, اب وہ وجوہات ہمیں شاہ صاحب کتاب ہی بتائے گی, تو ذرا بتائیے کہ کس طرح سے ہم کتابوں میں سے اگر کھنگالیں, اور جتنا ظاہر آپ کا ماشاءاللہ وسیع مطالعہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, سر آج اگر یہ بے بہری ہے اور اگر آج یہ واقعی دوری ہے نوجوان نسل کی کتابوں سے, ہم جدید ترین اور مہذب ترین معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر طور کسی نہ کسی طرح سے کتاب سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ جو ٹرینز ہیں ان میں سفر کرتے ہوئے, چاہے وہ مختلف اوقات میں جب بھی انہیں فارغ وقت ملتا ہے کتابیں ان کے بغل میں ہوتی ہیں. تو ہم کیوں دور چلے گئے؟ ہماری تو اساس تھی کتابیں اور شعر و ادب. بالکل. اب یہ ایک بڑا, یہ تو صدیوں کا نوحہ ہے اقرار الحسن صاحب. اقرار یہ تو بہت ہی, یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ کو پتا امام غزالی کا جو دور تھا, امام غزالی کے دور میں اس وقت جو سرکار تھی, یہ جو عروج ہے فلسفے کا اور علم کا, یہ چونکہ یہیں سے سائنس نکلتی ہے, یہیں سے ایجادات نکلتی ہیں, یہیں سے معاشرے کی جدید تبدیلیوں کے ساتھ وہ جو ہے نا کہ مسلمان اپنے عصر کے ساتھ اپنے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, یہیں سے وہ رویے نکلتے ہیں جو آپ کو سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کے لیڈر ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں بس رہی ہیں پھر آپ لیڈر ہوتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ لیڈری کر رہا ہے, وہ بناتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں, وہ دکھاتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ایجاد کرتا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. اور تو یہی آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں اگر 1 کروڑ روپے 1 کروڑ دینار ہوا کرتا تھا ریاست کا, وہ تو تحقیق کے اوپر, کتابوں کے اوپر غزالی کے دور میں تقریباً 10% جو تھا 10% جو تھا اس بجٹ کا, جو بھی اس وقت زمانے کا جی ڈی پی ہوا کرتا تھا, آپ سمجھیے, اور جی ڈی پی بہت ہوتا تھا چونکہ بہت امیر ریاستیں ہوا کرتی تھی مسلمان, تو 10% جو تھا وہ ایجوکیشن کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر لگایا جاتا تھا. تو جب تک آپ دیکھیے جب ہم خرچ ہی نہیں کریں گے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ارب پتی ہے اور ہمارے ہاں جو 10,000 روپے کماتا ہے, کسی کا بھی, چونکہ دیکھیے جو ریاست کا جو بجٹ ہے اسی طریقے سے ذاتی طور پہ میرا اور آپ کا بجٹ بھی ہونا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم 10,000 روپے کماتے ہیں تو ہم اس میں سے چلو کچھ نہیں تو یار 500 روپے تو ہم اپنے بچوں کے لیے 6 مہینے بعد تو ہم انہیں کوئی کتاب لے کے دیں نا. تو جب تک ریاستی سطح پہ, انفرادی سطح پہ, حکومتی سطح پہ, اداروں کی سطح پہ, ہر سطح پہ اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا کہ کتاب یا کتاب کی جو بھی جدید شکل ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب کتاب کو اسی طریقے سے جلد میں لے کے آپ پڑھیے, علم کی جو شکل ہے وہ علم جو آپ کو نمبر گیم اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ نالج سے تھوڑا سا آگے لے کے جائے, وہ جو آپ وزڈم دے. نالج یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ جل رہی ہے اور یہ جلا دے گی. وزڈم اور دانشوری یہ ہے کہ جب یہ جلا دے گی تو اس جلانے کے بعد میں نے جو صبح پیپر دینا ہے وہ میں پیپر نہیں دے سکوں گا. ٹھیک ہے. تو بڑی تہیں ہیں علم کی, کئی تہیں ہوا کرتی ہیں. تو صرف جان لینا کسی چیز کا جو ہے وہ یقیناً علم نہیں ہے, اس سے آگے آپ نے جانا ہے, آپ نے اس کے اثرات پہ غور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بک دے گی, یا بک سے جو بھی چیزیں, آپ کے پاس آئی پیڈ آ گیا, آپ کے پاس وہ نئی پڑھنے کی چیزیں آ گئیں, لیکن مطالعے کی طرف ہمیں اپنے اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, ذرا میں اس پہ بھی آؤں گا. شاہ صاحب صوفی بیدار صاحب کو پہلے میں شامل حال کروں اور پھر یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ کیا وہی تحریر آپ اگر آئی پیڈ پہ پڑھ لیں, لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ اور کتاب میں, تو یہ ٹھیک ہی ہے بات یا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو ذرا صوفی بیدار صاحبہ آپ ذرا بتائیے گا, خواتین کا ظاہر کردار اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اگر ہم اب پتہ نہیں میرے ذہن میں جو نام آ رہے ہیں, بانو قدسیہ صاحبہ, پروین شاکر, ادا جعفری, اور اگر ہم شعر و ادب کے حوالے سے بات کریں جی, تو اس کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آج بھی ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ پروین شاکر کے شعروں کے زیر اثر ہیں اور اس سے لطف لیتی ہیں, اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اپنے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ اس میں نکلتے بھی ہیں. تو ذرا آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں, کیوں آج کتابیں خالی نظر آتی ہیں گھروں کے اندر, بلکہ بہت سے گھر تو ایسے ہیں شاید کتاب کا نام و نشان نہیں ہے ان گھروں کے اندر, ماضی میں ایسا شاید نہیں تھا. جی اقرار صاحب بہت اچھا لگا, آپ نے یہ بڑے ہی ضروری اہم اور ایسے ایشو کے اوپر آپ نے ہم لوگوں کو بلوایا کہ جو ہمارے سینوں میں یہ آگ جلتی رہتی ہے.
لیکن میں کافی پر امید ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک عبوری دور ہے اور اس کو گزرنا ہے کیونکہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں اپنے اصل کی طرف. ابھی جو آپ نے بات کی آئی پیڈ کی اور کمپیوٹر پہ نیٹ پہ آ جانے کی چیزوں کے, تو میڈیم چینج ہو رہا ہے اس وقت. میڈیم چینج ہونے سے کتابی شکل سے کاغذ سے اٹھ کر بات پہلے پتوں پہ لکھی جاتی تھی, پھر کاغذ پر آئی اور کاغذ سے اب کمپیوٹر کے آئینے پہ آ گئی ہے. تو اس چیز نے پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے, لیکن حرف پڑھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. بلکہ اس وقت جتنی ہمارے نوجوان قوم کے اندر میسیجنگ ہو رہی ہے وہ ساری بات لکھ کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا چلا جائے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی شکل سامنے آئے گی جو تاحال ابھی ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے. لیکن کتاب کے زوال کی جو صورتحال ہے اس کا نوحہ نہ پڑھنا بھی اپنی جگہ ایک عجب بات ہوگی, کیونکہ اس میں کچھ پبلشنگ کے مسائل بھی ہیں, اس میں ہمارے اذہان کے مسائل بھی ہیں, اور ہم اپنی جن چیزوں میں ہم نے اپنی تعیشات کو اپنی گروسری کے اندر شامل کر رہا ہے اس میں ہم نے اپنی کتب بینی کو کہیں بہت دور رکھ دیا ہے. اور جہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ ہیبٹ ہم نے, جیسے ہمیں بچپن میں کتابیں ملا کرتی تھیں, ہمارے والد سے یہ تحفے ملتے تھے اور آج ہم کتاب کو تھامے ہوئے بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اور چیزیں گفٹ کرتے ہیں یا وہ اس طرف نہیں آتے ہیں, تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کتاب کو اگر ایک اعلیٰ کاغذ کے اوپر وہ چھپتی ہے تو ایک قدرے ارزاں کاغذ کے اوپر بھی اس کو چھپنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس کی جس طرح سے پہلے ایڈیشنز آیا کرتے تھے اس پر ذرا مزید بات کریں گے, آپ نے درست کہا. لیکن ایک چیز بہت بالکل ابھی بھی دیوان آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے شعراء کے, اساتذہ کے, بریک کا وقت ہے, یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی جا سکتی ہیں. نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹنے سے پہلے جو لعاب دہن اور اس کا ذائقہ وہ شاید ہم مس کریں گے آئی پیڈ اور کمپیوٹر سے اور سب چیزیں. لیکن ظاہر ہے زمانے کے ساتھ ساتھ میڈیم جس طرح انہوں نے کہا تبدیل ہوا کرتا ہے. اس کی وجوہات میں خاص طور سے پاکستان میں آپ کو یہاں کے سماجی اور سیاسی نظام کو بھی سمجھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ذرا اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. شعر و ادب کے حوالے سے اپنی نوعیت کا یہ پروگرام سرعام میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے, لیکن اپنے طور پر یہ کوشش ہے اگر آج ہم کسی ایک نوجوان کو بھی ایک نئی کتاب پڑھنے پر مائل کر سکیں آج کے اس پروگرام کے بعد, تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب اٹھیں گے یہاں سے. بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. امبرین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ پہلے بریک میں آپ موجود نہیں تھیں. ہم جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ کتابوں سے دوری کیوں ہے نوجوانوں میں, تو آپ بھی چونکہ ظاہر ایک طرح سے ہم اگر یہ کہیں کہ نوجوانوں کی نمائندہ ہیں شاعری کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی نوجوان ہیں, تو آپ کی کتابوں سے نزدیکی کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے دوری کی وجہ تو ڈسکس کر لی, تو ذرا یہ بھی جان لیں کہ آپ ماشاءاللہ اگر کتاب پڑھتی ہیں, کتاب دوست ہیں, تو کیوں ہیں, وہ کیا ماحول تھا, وہ کیا تربیت تھی, یا کیا وہ محرکات تھے کہ جن کی بنا پر آپ کتاب کے نزدیک ہیں, آپ شعر سنتی بھی ہیں, شعر کہتی بھی ہیں, یہ بھی ذرا دیکھیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا, اور ایک سنجیدہ پروگرام میں اتنے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ کے ہاں تو موضوعات ہی وہ اٹھائے جاتے ہیں جو بڑے سنگین ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اچھی بات ہے کہ اس موضوع کی اور اس صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تو صورتحال یہ تھی کہ ہم نے ایک علمی ادبی خانوادے میں آنکھ کھولی جہاں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اس کے علم سے ہے. وہ علم کے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا اور جس سے انسان کی وقت ہے, اہمیت ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کتاب سے دوری ہو گئی, اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کتاب اور کتاب پڑھنے والے کی عزت نہیں کی گئی. اور ہمارے ہاں ہمیں جو کتاب سے قریب کر دیا گیا وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں عزت کا پیمانہ ہی الگ تھا, اور یہ بتایا گیا کہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کتاب ہے, علم ہے, لفظ سے اس کا رشتہ قریب کا ہے. تو ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو آج ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پڑھا رہی ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کیوں کر رہی ہیں, اور ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں نہیں پڑھا رہے ہیں, ہم شوقیہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے. تو لوگ ہنستے ہیں, ہمیں کوئی نوکری حاصل نہیں کرنی. بالکل. تو وہ لوگوں کے لیے ایک پاگل پن ہے, اور وہ کہتے ہیں اچھا تم نے تو پی ایچ ڈی سے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہے پھرا ہوا دماغ. تو ہمارے معاشرے میں جب تک آپ کتاب اور کتاب پڑھنے والوں کی عزت نہیں کروائیں گے تو کتاب سے قریب کوئی کیوں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو گھر ہیں اس میں مطلب مناسب سے گھر ہیں, تو اس میں ایک اگر آپ کی چھوٹی سی لائبریری بھی ہے تو ایک کمرہ آپ
یا چھوٹی سی جگہ وہ گر جاتی ہے. تو اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ کتابیں ہٹائیے, یہاں صوفہ ڈالنا ہے, یہاں آنے جانے والا بیٹھ جائے. جس طرح سے ہوا کرتا تھا پہلے کہ باقاعدہ کتب خانہ ایک چھوٹا, ہم نے خود وہ 4 آنے 8 آنے بھی کتابیں کرائے پہ لے کے اس وقت پڑھتے تھے, بڑا شوق تھا, بہت اچھا بھائی پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے لیکن ہر ڈرائنگ روم میں ایک شوکیس ہوتا تھا جس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں, اور جہاں کتاب نہیں ہوتی تھی چاہے وہ پڑھا لکھا گھرانہ بھی نہ ہو تو یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ بڑے بدذوق اور بہت جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کتاب نہیں ہے. اب ہمارے ہاں کتاب کا مطلب ہم نے صرف تعلیم لے لیا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی مفاد حاصل ہو سکے, کوئی 2 پیسے مل سکے. تو آپ کی اپنی تربیت کرتی ہے نا آپ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے 4 کتابیں پڑھنی تو مجھے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ لاشعوری طور پہ ظاہر آپ کی تربیت ہو رہی ہے, آپ کی شخصیت اس سے بن رہی ہے. وسیع صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا, جس بات پر ہم نے بریک لیا تھا کہ انٹرنیٹ کا آ جانا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, آئی پیڈ کی بات کی جائے, اگر میسیجنگ پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل جن کو ہم یو بچے یا برگر بچے سمجھتے ہیں, وہ بھی میسیجز پہ شیئر کہنے کی یا شیئر فارورڈ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور آج کل ایک بڑا اچھا رجحان جو میں فیس بک پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ کوئی اچھا شیئر کوشش کرتے ہیں کہ ضرور اپڈیٹ کریں اور اس پہ زیادہ سے زیادہ لائکس آئیں. تو یہ ان اے وے پازیٹیو ہے, مثبت ہے, اسے آپ ایک اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں, میڈیم اگرچہ کہ تبدیل ہو رہا ہے. جی دیکھیے یہ بہت ہی اچھی وہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کی یہ جو ارض پاکستان ہے اس کی بلڈ سٹریم میں, اس کی رگوں میں غالب, میر, یہ دیکھیے یہ سچے سرمست کی سرزمین ہے, یہ رحمان بابا کی سرزمین ہے, یہ وارث شاہ کی سرزمین ہے, یہ بلے شاہ کی سرزمین ہے. آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب میں یہاں جو مقدس کتابیں تھیں ان کے بعد جو سب سے اہم کتاب پنجاب کے گھروں میں ہوا کرتی تھی وہ وارث شاہ کی ہیر ہوا کرتی تھی. اور تو میں ایک شو کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم نے جب لٹریچر کے لوگ ہم اس میں ریکویسٹ کرتے تھے, پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں اور جو مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیے لٹریچر کا پروگرام ہے لیکن آپ آئیے. ہم نے اس میں ریما کو دعوت دی, ہم نے اس میں نعمان اجاز کو دعوت دی, ہم نے دیگر لوگوں کے شعبوں کے لوگوں کو دعوت دی. اقرار صاحب آپ کو خوشی ہوگی اور حیرت ہوگی کہ پوری نظمیں, پوری غزلیں اور پورے یعنی کہ بے شمار اشعار جو ہیں وہ ہر وہ اس شخص کو جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار اس کا کیا لینا دینا بھائی شعر و ادب سے, وہ اس کو یاد تھیں اور اس نے پڑھی ہوئی تھی. بتا آپ دیکھیں نا, اگر کوئی چیز یاد ہے زبانی, ایک پوری نظم اگر 10 بند کی یاد ہے کسی کو تو اس نے سینکڑوں بار نہیں تو 20 بار پڑھا ہوگا تو اسے یاد ہوئی ہے. تو اسی طرح سے تو یہ تو بلڈ سٹریم میں ہے. لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے میڈیا کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے, اور ہمارے میڈیا نے لٹریچر نے بھی اپنا وہ ڈیو رائٹ, وہ حصہ جو ہے میڈیا کا وہ اس طریقے سے نہیں لیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ہمیں بھی اپنا ٹائم دیجئے اور ہم بھی اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکیں. آپ مثال دیکھیے نا, آپ دیکھیے کہ بھئی مطلب گدھے نہلانے کا چینل جو ہے وہ بھی کھل گیا ہے آپ کے ہاں, لیکن آپ کے ہاں لٹریچر کا کوئی چینل نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں آپ, ہم نے یہی بات کریں کوئی ایک ایسا چینل نہیں ہے. اچھا, اور اس میں بھارت کی مثال دے رہے تھے انڈیا میں, وہاں پہ باقاعدہ وہ اردو ٹی وی کے نام سے وہ چلتا ہے, جس پہ باقاعدہ اردو ٹی وی کے نام سے ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کتنی پذیرائی ہے, پذیرائی کی بات ہے. آپ نے اپنے پروگرام کا حوالہ دیا اور یہ بڑی ناانصافی اور زیادتی ہوگی کہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام نہ پیش کیا جائے. رات گئے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہے, بہت اچھا بے شک, اور یعنی آپ ایک بار اگر ٹیون کر لیں تو پھر شاید ہی آپ ہل پاتے ہیں, کہیں اور جا پاتے ہیں. تو یہ اور ظاہر ہے آپ کو اس کی مقبولیت کا اندازہ بھی ہوگا. سلام پیش کیا ہوا ہے مجھے وہاں ویسے نہیں, اس کی مقبولیت کا اندازہ ہمیں بھی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ایسی بات, یہ بھی میرا خیال وہ ایک بڑی حوصلہ افزا مثال ہے کہ جس کو میڈیا کو سامنے رکھنا چاہیے. اقرار بالکل دیکھیے میں اس کا چھوٹا سا پارٹ ہوں, اقرار میں اس چھوٹا سا پارٹ ہوں, آئی ایم جسٹ پارٹ آف دیٹ. وہ بیسیکلی میری وجہ سے وہ اس فارمیٹ کو آپ جو سلام کہہ رہے ہیں وہ اس فارمیٹ کو سلام ہے. وہ سلام بیسیکلی لٹریچر کو ہے, شاعری کو ہے. میں نہیں ہوں, میری جگہ مجید ہو, سلیم ہو, کلیم ہو, لیکن بنیادی طور پہ فارمیٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر سے, لٹریچر سے, ادب سے, غالب سے, میر سے, بلے شاہ. دیکھیے میں آپ کو 2-3 چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. مثلا میں پچھلے دنوں بال کٹانے گیا تو مجھے میرے زلف سراج جو تھا اس نے کہا کہ صاحب تھوڑے چٹے آ گئے ہیں شاہ جی, مطلب آپ کے سفید آ گئے ہیں. تو میں اس سے چھیڑنے لگا, میں نے کہا کتنے آ گئے, کہنے لگا صاحب 40%. میں نے کہا نہیں یار 10% سے زیادہ نہیں ہے. تو مجھے ایسے ہی میں نے کہا یار وہ کیا شعر ہے, دیکھ کے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. آپ یقین جانیں کہ اس زلف تراش نے جو یقیناً 8 بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, اگلا مصرع اس نے مکمل کیا کہ اگا آ گیا نیڑے تے پچھا رہ گیا دور. میرا ایک ڈرائیور تھا, وہ مجھے بابا فرید کی شاعری جو ہے وہ مجھے پڑھایا کرتا تھا, ساری بابا فرید کا کلام اسے یاد تھا. اچھا اب یہ بات دور چلی جائے گی, اگر آپ 1-2 منٹ مجھے دے سکیں. بس سر میں یہ وہی بات ہے, قدغنیں بڑی ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے وہ لازم ہے. اس کے بعد بریک کے بعد یہیں سے بات آغاز کریں گے. سفید بالوں سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے.
بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی سفید بالوں کی, تو ایک شعر میرے ذہن میں تھا اور ایک اس پہ امبرین نے کہا, اور وہ تو بڑا حسب حال تھا. تو میرے ذہن میں وہ یہ تھا کہ جمال دیر نما برف ہو گئے میرے بال, میں تیرے شہر میں آیا تھا جوانی لے کر. لیکن وہ آپ کا بڑا حسب حال تھا. احمد صغیر صدیقی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ سوچتے سوچتے سوالوں پر, سوچتے سوچتے سوالوں پر برف جمنے لگی ہے بالوں پر. واہ واہ, اور سوال بہت سے بے شمار ہیں. ذرا واپس چلتے ہیں شاہ صاحب, وہیں وہ جو آپ نے 2-3 منٹ کا حکم کیا تھا سر, اسے ذرا مکمل کر لیجئے. پہلے بالوں پہ شعر سناؤں آپ کو؟ جی عطا ہو. میں نے کہا بڑھاپے پہ میں نے بھی سنا ہے. ٹھیک ہے, خیر ضروری نہیں, لیکن اب ہو رہا ہے. تو اب جو لوٹے ہو اتنے سالوں میں دھوپ اتری ہوئی ہے بالوں میں. اچھا, واہ واہ, کیا کہ واہ واہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا اب سے, دیکھیے اب اس میں میرے بالکل میں ذہن سے محو ہو گیا کہ اس وقت ہم کس پوائنٹ وہ ڈرائیور سے متعلق آپ بتا رہے تھے کہ بابا فرید کا سارا کلام جو ہے وہ, ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ ہے. اس کے بعد وہ میرے ڈرائیور تھے, وہ مجھے بابا فرید کا پورا کلام جو ہے وہ نہیں یاد تھا. اور لازم بات ہے کہ وہ چونکہ کچھ ایسی لینگویج ہے جو مطلب بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اس کو پتہ تھیں اور وہ مجھے بتایا کرتا تھا. پھر ہمارے یہاں میں آپ سے یہ کرتا کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو ریسرچ نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں ریسرچ ہو سکے اور ہم جان سکیں تو اس وقت اقرار صاحب جو ہمارے یہاں یہ آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے نا, یہ اس سے کہیں درجے اوپر ہوتی. وجہ یہ ہے اس کے اندر ایک آخری شیلڈ کہہ لیجئے یا پہلی شیلڈ کہہ لیجئے یا بیچ میں کوئی ایک شیلڈ ضرور کہہ لیجئے, جو لٹریچر ہے, جو اس پورے خطے میں جو صوفیہ والا لٹریچر ہے یا جو دوسرا لٹریچر بھی ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر گدازیت پیدا کرتا ہے. وہ کام جو یونیورسٹیز کو شخصیت کی تعمیر کی کرنی چاہیے تھی, جس شخصیت کی تعمیر کے بعد ٹالرنس جنم لیا کرتا ہے, جس علم کے بعد یونیورسٹیز نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, آپ نے کچھ تھا نہیں, کچھ آپ نے لگایا نہیں, وہ کام آپ کو شاعری کے ذریعے ہوتا ہوا ملا ہے. آپ یہ دیکھیے مثلا اگر کہیں ریسرچ ہم کر سکیں تو یہی جو ایک مصرع ہے کہ دیکھ کسی دا دل نہ ٹاویں رب دلاں دے وچ رب دلاں وچ رہندا, آپ کو شاید پتہ لگے کہ یہ صرف ایک مصرے نے جانے کتنے لوگوں کو کتنی مرتبہ لڑائیوں سے, ایک دوسرے کو مارنے سے, ایک دوسرے کو جھگڑنے سے روکا ہوگا. سو لٹریچر جو ہے یا شاعری جو ہے یہ تو آپ کے اندر گدازیت پیدا کر. دیکھیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو خدا نے انسان کو, اپنے اعلیٰ ترین انسانوں کو جو وظائف جو اوصاف تفویض کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شاعری ہے. اور کوئی بھی قوم جو ہے وہ اگر اس اثاثے کو, اور ایسی قوم جس کے پاس اتنا طویل اتنا ضخیم جو ہے وہ ہو, غالب سے لے کے اور صوفیہ کے کلام تک لے کے زندگی کے ہر شعبے کے اوپر, ہر اینگل کے اوپر آپ کو شعر ملتا ہے, اور وہ اس کی گتھیاں سلجھاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس قوم کی رگوں میں جو آپ نے عظیم نام لیے, بے شک کہیں نہ کہیں تاثیر ضرور موجود ہوگی اور اس خاک میں بھی. لیکن ابھی جو مسائل ہیں اس پر بھی ذرا ہم بات کر رہے ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم ذرا کچھ چیزوں کو مثبت بھی دیکھ رہے ہیں. صوفیہ بیدار صاحب, ذرا آپ چونکہ پرنٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جس طرح آپ نے کہا کہ کتابوں کے, اور مجھے یاد ہے ابھی میں ایک اداس نسلیں عبداللہ حسین صاحب کا, اس کا جو پہلا اشتہار چھپا تھا, آج 50 برس ہونے کو آئے ہیں ظاہر ناول کو, تو اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ جو اس کا خصوصی ایڈیشن ہے اس کی قیمت اتنی ہے, شاید 6 روپے تھی, اور جو اس کا عمومی ایڈیشن ہے اس کی قیمت 2.5 یا 3 روپے تھی. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو معاشی مسائل منسلک ہیں شعر و ادب کی تنزلی سے, اگر تنزلی سمجھا جائے تو. جی بالکل, میں اس حوالے سے بھی بات کر رہی تھی. دوسرا, بے حد مایوس ہونے کی ضرورت یوں بھی نہیں کہ ادوار بدلتے رہتے ہیں. موجودہ دور جو ہے اس کو میں خبر کا دور کہوں گی. یہ خبر کا دور تھا, اس کے اندر بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ آگاہی نے مسائل بھی پیدا کیے, لیکن خبر کا پرانا پن فکشن کا حصہ بن جاتا ہے, اور کل کو یہ تاریخ کے صورت میں فکشن ہمارے سامنے آتی ہے. اسی صورت میں یہی چیزیں جو اب اخبارات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے, اور اس میں ایک طرح کا ادب بھی تخلیق ہو رہا ہے, اور بہت سے ادیب اور شاعر اس میں کالم بھی لکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ادب حقیقی ادب سے متصادم اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اپنے موجودہ زمانے کو تحریر کرتے ہیں تو وہ کسی طور کم تر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ادب کے ناقد کہتے ہیں کہ کالم جلدی میں لکھا گیا ادب ہے, یا ہم اسے ادب کا حصہ نہیں مانتے, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے زمانے کا حق ادا کرنا اور اس کو تاریخ کی صورت رقم کرنا, کیونکہ جو باقاعدہ طور پر مورخ ہوتا ہے وہ بہت سی باتوں کے زیر اثر ہوتا ہے, وہ بادشاہ وقت کے بھی زیر اثر ہوتا ہے, اس وقت کا مصور جو ہے وہ کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت کا حاکم چاہتا ہے. صرف ایک ادیب اور شاعر اور ایک تخلیق کار ایسا ہوتا ہے
جو حقیقی ہسٹری کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. ہم آج بھی ہم نے جب کوئی سچی بات جاننا ہوتی ہے ہمیں ادب کی کتابیں کھولنا پڑتی ہیں, اور جب تاریخ لکھی جا رہی تھی تو غالب نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے, تو وہ پورا منظر بہادر شاہ ظفر کا واضح کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. یہ ہسٹری جو ہمیں لٹریچر کی صورت میں سامنے آتی ہے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیپر کی صورت میں 2 نہیں 3 نہیں 4 اقسام کے پیپر کے اوپر, تاکہ یہ ہر طبقے کی رسائی کے اندر چلے جائے. وہ لوگ جو اپنے ماہانہ اپنے باورچی خانے کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے, ان کے لیے اتنی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی 20 30 40 روپے کی کتاب بھی وہ خرید کر, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اداس نسلیں پڑھ سکیں, یا وہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ عمدہ ادب کو اپنے گھروں کی زینت بنا سکے. تو وہاں پہ شیلفوں میں کتابیں سجانے کے لیے 800 1000 1200 کی کتاب چلی جاتی ہے, لیکن جو دل حقیقی طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ میسر نہیں ہوتا. ان کی بات بہت صحیح ہے, لیکن گفتگو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ ہے کہ کتاب کی رسائی موضوع نہیں ہے. کتابیں تو ہیں, مثلا اگر آپ کو کتاب خریدنے کی سکت نہیں ہے تو انٹرنیٹ موجود ہے, پوری ویب سائٹس ایسی ہیں جس پہ کتابیں اپلوڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لٹریچر تک آپ کی رسائی تو ہے, آپ جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر کوئی تہذیبی رویہ ہے, آپ لٹریچر کو کچھ سمجھتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جی میرا کو چھینک آ گئی, یہ آپ کی ہیڈ لائن بن گئی. کسی نے آج تک یہ نہیں, سر یہ تو ہیڈ لائن بننی چاہیے, کل انہوں نے کیا ہے. اچھا میڈیا مطلب کون اس پہ توجہ دیتا ہے کہ جی احمد مشتاق صاحب کہاں غائب ہو گئے, ان کی طبیعت کیسی خراب ہے, تو یہ بھی تو ہیڈ لائن نیوز ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ رویہ چینل سے یہ بریکنگ نیوز نہیں چلی کہ محبوب خزاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کبھی بھی نہیں. اگر کسی ڈکیت کا ہو جائے گا تو یہ بریکنگ نیوز ہوگی, اور ہر چینل 10 مرتبہ بتائے کہ فلاں ڈکیت کو مار دیا گیا, یا یہ اوور آل ایک رویہ ہو گیا ہے. یعنی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی وہ لیاری گینگ وار, وہ ہیرو ہیں جناب, ان کے نام جانتے ہیں, ہیرو ہیں بچہ جانتا ہے, لیکن وہ آپ کو محبوب خزاں صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ ذرا پوچھ لیجئے, یا پان کی دکان تو جانتے نہیں کون ہے محبوب خزاں صاحب. دیکھیے نا بھائی ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ چینل میں ہمیں چیف گیسٹ بلایا گیا. جب ہم گئے تو وہ ایک استاد آئیں اور آ کے کہنے لیں کہ میم بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا اچھا ہم اتنے مشہور ہو گئے. تو ہم نے کہا بچے ہمیں جانتے ہیں؟ کہنے نہیں وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاعر زندہ بھی ہوتے ہیں. تو اب چونکہ آپ ان کو جو نصاب پڑھا رہے ہیں یا آپ کے معاشرے میں شاعر ادیب بیچارہ تو زندہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو مرنے کے بعد بھی مسئلہ بنا رہتا ہے. بہت سی گفتگو چونکہ نہیں امبرین, شاعروں کی شہرت تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن اس میں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اپنے زمانے درکار بھی اور طرح کی ہم چاہتے تھے کہ ہم معروف ہوں یا مشہور ہوں, بالکل ویسے ہی جیسے منٹو کا نام ہے, جیسے احمد ندیم قاسمی ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ آئیڈیل ہوا کرتے تھے کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے یا ان جیسی شہرت پانی ہے, شعر میں چاہے نثر میں کسی بھی طرح سے. آج کے نوجوانوں میں یا آج کے طالب علموں میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان جیسا بننا چاہتا ہے؟ اور ظاہر ہے جب آپ ایسا سوچیں گے تو ہی آپ ادب کی طرف, مطالعے کی طرف. اور بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر پہلے کی فلمیں دیکھ لیں تو آپ کا ہیرو کہیں سے بھی آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں 2 کتابیں, ہیروئن آ رہی ہے اس کے پاس کتابیں, اور وہ جو شاعر تھا یا جو ہیرو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا میں پل دو پل کا شاعر ہوں. یا ہماری جو پاکستانی فلمیں تھیں اس میں بھی وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, حالانکہ لوگ ہنستے ہیں کہ جی اس عمر میں وہ ہوتا تھا, لیکن اس لیے کہ وہاں علم کی ایک اہمیت تھی اس معاشرے میں. آج آپ کی فلموں میں جب آپ ہیرو دکھاتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ والا اور قتل کر کے وہ ہیرو بنا ہوا ہے اور لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں, یا وہ ایک ڈانسر ہے اور اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے معاشرے میں, تو بچے کے ذہن میں تو آپ ڈال ہی نہیں رہے کہ کتاب بھی کوئی عزت یا احترام کی چیز ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ خود ہمارے ساتھ ہوا کہ BCom میں اردو نہیں ہے, تو ہم جس سال پیپر دینے لگے اتفاق سے, کیونکہ ہمارے ہاں پالیسیز وہ بناتے ہیں جن کی اپنی ڈگریاں جعلی ہیں, تو وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ اردو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اردو آ گئی, اور ہم نے خود سنا کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو اردو میں دیگر پیپر دے رہے تھے, انہوں نے کہا ہم اردو کیوں پڑھیں بطور مضمون, ہمیں کوئی محمد حسین آزاد یا غالب تھوڑی بننا ہے.
اس لیے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں پیغام یہ دیا ہے کہ شاعر ادیب نہایت ایک حونق قسم کا، ایک خبط الحواس، دوسری بات میں آپ نے نہایت نکما آدمی ہے معاشرے کا. تو تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جی ہم نے مطلب یہ سوچا تھا کہ اس طرح کی شہرت ملے، اس طرح دیکھیے اب یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت شہرت حاصل کرنا تو بالکل آسان کام ہے. ہر آدمی ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے، یعنی اب تو رسائی ہے نا. تو آپ نے مطلب کوئی کمرشل گیت لکھ دیا ہے، کچھ ہے تو آپ آ جاتے ہیں. شہرت سے متعلق وہ عزت، وہ احترام جو ہم ان کو دیا کرتے تھے، جو منٹو کے لیے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کونوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کسی کے پاس مشاعرے کی سفارش کرنے نہیں جاتے کہ جی آپ ہمیں مشاعرے میں پڑھائیں. وہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تلاش کریں. ہر دور میں سنجیدہ ادب پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پورا معاشرہ وہ سنجیدہ ادب پڑھ رہا ہو. کتاب کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر مہینے کتنے ڈائجسٹ چھپتے ہیں. لوگ خریدتے ہی ہیں نا. اس کی قیمت کچھ بھی آپ رکھ لیجئے. آپ کے جتنے یہ کوکنگ کے میگزینز نکل رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں. اور انجمن ستائش باہمی کی بھرمار ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا تھوڑا کنکلوژن کی طرف وسیع شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب، جتنی باتوں کا ہم نے ذکر کیا، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. فیس بک کے حوالے سے جو لوگ کسی بھی انداز سے شیئر کرتے ہیں، کوئی اچھا فن پارہ شیئر کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے. آپ کے خیال میں میسج کے ذریعے جتنے شیئر فارورڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ بے وزنی ہوتے ہیں، اس میں آپ کا نام بھی یعنی عجیب و غریب طرح سے استعمال ہوتا ہے. محسن نقوی اور غالب اور بیچارے بہت ہی، اور فراز کے ساتھ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ زیادتی کی گئی اس معاملے میں، ہر شعر میں ان کا نام لگا کے. تو یہ ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اور مثبت رجحان ہے، بہتر رویہ ہے؟ کم از کم لوگ لفظوں سے، حرفوں سے آشنائی کی طرف، شناسائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ وزن کی بات اور یہ پھر ثانوی چیزیں ہیں ساری. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو قحط و رجال کا عالم تھا، اس وقت جتنا ڈیٹیریشن تھی، تنزلی تھی، اس حوالے سے اس کے اوپر بالکل ہمیں کوئی دو رائے، میں بالکل کلیئر ہوں. اب سے نہیں، بہت عرصے سے کلیئر ہوں کہ کوئی بھی شخص، اچھا دوسرے ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بچے نے جو غلط مصرع لکھ دیا اس کے اوپر وہ غالب کے پائے کا مصرع ہوگا. لیکن دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ آج میں شعر کہتا ہوں اور شعراء جو ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے ہی بے وزن جو ہے وہ کہیں ابتدا میں لکھنا شروع کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت ایسی چیزیں جو اب میں ایک سطر جن کی نہیں پڑھ پاتا ہوں، وہ چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے. تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو علم و ادب سے محبت کر رہا ہے، چاہے وہ SMS پہ کر رہا ہے، چاہے وہ فیس بک پہ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے یہاں وہ پٹی چل رہی ہے، وہ تذلیل اور توہین تو چھوڑ دیجئے، وہ انتہائی قابل احترام ہے میرے نزدیک. جو اپنے فیس بک پہ جی بالکل انتہائی، میں سمجھ رہا ہوں آپ مطلب تبصرہ نہیں تھا، آپ نے صرف سوال اٹھایا. بالکل انتہائی قابل احترام ہے. ہمیں اس کو چوم کے گلے سے لگانا چاہیے کہ بھائی آپ ایک جنگ و جدل کے دور میں، آپ ایک خودکش حملے کے دور میں، آپ کم از کم ایک ٹوٹا پھوٹا مصرع کر تو رہے ہیں نا. تو کل کو یہی مصرع جو ہے یہ آپ کو امن کی طرف لے جائے گا، یہی مصرع آپ کو غالب کی طرف بھی لے جائے گا. دوسرے جو آپ نے بات کی، اقرار بہت عمدہ بات ہے کہ جو رومانٹسزم ہے، جو اورا جو ایک کریٹ ہم کرتے تھے، وہ رومانٹسزم جو ہے وہ میڈیا نے پچھلے 15-20 سال میں اپنے شاعر کا بالکل ہی ختم کر دیا ہے. اس رومانٹسزم کا جو شعراء کا جو رومانٹسزم تھا، اس کا آخری آدمی اس ملک میں احمد فراز تھے. ان کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بالکل ہی ہمیں بجھتا ہوا یہ معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہم منٹو بننا چاہتے تھے، ہم فراز بننا چاہتے تھے، ہم پروین کی طرح کا شعر جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار کاش ہم غالب کی طرح کا شعر کہہ سکیں. تو اگین میں نے جہاں سے شروع میں بات کی تھی کہ اس میں انتہائی اہم کردار جو ہے وہ آپ جیسے لوگ، جن کے پاس یہ ذریعہ ہوتا ہے، جن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کس ایشو کے اوپر پروگرام کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی پلیٹ فارم سے بالکل ہمارے پاس شاہ صاحب 40 سیکنڈ ہے، ایک شعر جلدی سے ہٹاؤ. میں کہتا کہ آپ سب کمائیے، سب کیجئے، تھوڑا سا حصہ ضرور دے دیا کیجئے 2-4-6 مہینے کے بعد. ایک شعر بالکل آخر میں عطا کر دیجئے. میں آپ کو سنا دوں، جبر کا موسم کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ساری عمر یہ آس رہی وہ اب بدلے گا، اب بدلے گا. کیا کہنے جی. آخری شمع بھی بجھ جائے گی تب بولو گے، بولو اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے. آپ کچھ اگر آپ عطا کرتے ہیں. جی ہم تو بس یہی کہیں گے کہ ہزار خوف مسلط رہے ہیں انسان پر، ہزار خوف مسلط رہے ہیں انسان پر، مگر ہمیں تو ہم ہی سے ڈرا دیا گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اس سے بات کہنے کے لیے شاید ہی کچھ بچا ہے.
وہی بات کہ شعر میں جو بات اس قدر خوبصورتی سے بیان کی جا سکتی ہے شاید اس طرح سے اس کا بیان یا اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنا یا واضح کرنا ممکن نہیں ہے. بات کم و بیش مکمل ہوئی. جو مدعا اٹھایا گیا تھا میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی حد تک اس کے اختتام تک پہنچے. اور اگر اس پروگرام کے بعد آپ کوئی ایک اچھا شعر پڑھنے کی کوشش کریں گے, کوئی ایک اچھی کتاب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, پھر وہی بات کہ ہم سمجھیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک کامیابی ضرور حاصل کی.